المطهرين الطاهرين وأصحاب النار المحمدين وبيان كاملين عالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحميد الذي لا شفاعة لكل أمر من الأحوال التحميد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم untuk salat ibadah haji walaupun tidak apa-apa sehari bersama Allahumma alamin bila Allah bila bisa-bisanya kelima Muqaddasa'ahu Apni Qulubu Azimka Syarfata فرمایا قرآن میں ہم سب کی حاضری کو پانا مقبول قبول فرمائے اور جو کچھ بیان کیا جائے مسلمان عمل میں توفیق عطا فرمائے حاضرین جو بات سورہ عصر کی تلاوت آپ کے سامنے کی ویسے تو موضوع بڑا طویل ہے لیکن جتنا آج دوسرا اس پر کلام کرتے ہیں اصل یہ سورہ جس کی 3 آیات والعصر اس کو ملا کر اس سورہ کا 3 آیات اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ سورت اپنی جامعیت کے اعتبار سے اپنی نزول کے اعتبار سے اتنی پر اثر ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہ سورت قرآن مجید فقان حمید کی نازل ہو جاتی اور پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے صرف یہ ایک سورت کافی ہے. ہمیں بس بات سے اندازہ بتائیے کہ اس سورت کے اندر کتنی جامعیت ہوگی اور کتنا اللہ رب العالمین نے اس سورت مبارکہ میں کن کن احکامات کو ذکر فرمایا. فرمایا اس سورت مبارکہ کو عصر نام رکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عصر سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں. عصر سے مراد یہاں مفسرین نے لکھا کہ عصر سے ایک معنی یہ مراد لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے. دوسرا معنی اس سے لیا جاتا ہے اس سے مراد زمانہ ہے کیونکہ زمانے کو عصر کہا جاتا ہے.
اور تیسرا اس کا معنی جو ذکر کیا گیا اس سے مراد وقت عصر ہے، یعنی جو عصر کا وقت ہے وہ اس سے مراد ہے۔ تو اس کو بتدریج ہم کلام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عصر سے مراد جو 3 معنی لیے گئے اور مفسرین نے جو اس پر کلام کیا وہ کیا ہے۔ نمبر 1 یہ سب سے پہلے تو سورہ مبارکہ کا پورا ترجمہ سنتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلے زمانے کی قسم کھائی اور پھر اس کے فوراً یہ بات فرمائی کہ بے شک انسان خسارے میں۔ اب یہ 2 ایک علیحدہ باتیں نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں تعلق ایک ہی ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید فرقان حمید میں زمانے کی قسم اٹھانے کے بعد انسان کو خسارے میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان خسارے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں۔ لیکن فرمایا اگلے لمحے فرماتے ہیں کہ سب خسارے میں تو نہیں ہیں۔ اگر یہاں تک صرف بات ہوگی کہ ان الانسان لفی خسر، تو کہ انسانیت، پوری انسانیت اس سے مراد ہوگی کہ بھئی سب خسارے میں، تو اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو اس خسارے سے پاک کر دیا، تخصیص فرما دی۔ فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ بھی خسارے میں نہیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرنے والے وہ لوگ بھی خسارے میں نہیں ہیں۔ وتواصوا بالصبر، فرمایا خود بھی صبر کرنے والے اور حق صبر کی وصیت کرنے والے یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اب 4 قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں: ایمان والے، نیک عمل والے، حق کی وصیت کرنے والے اور ساتھ ساتھ صبر کی وصیت کرنے والے اور خود بھی اس کو اپنانے والے علماء فرماتے ہیں۔ اب یہاں مثال کے طور پر ان لوگوں کو جب نکال دیا کہ یہ خسارے سے پاک لوگ ہیں، تو پھر خسارے میں کون ہے؟ تو فرمایا ان کے علاوہ جو بھی ہیں، فرمایا وہ سب خسارے میں۔ اب یہاں پر سب سے پہلا معنی، وقت کم ہے میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا معنی جو مراد لیا گیا نا، سب سے پہلی چیز جو ہے عصر سے پہلے ایک واو کا ذکر کیا گیا، فرمایا والعصر۔ اللہ فرماتا تو العصر فرما دیتا، لیکن والعصر کیوں فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العالمین سب سے پہلے قسم اٹھا رہا ہے، ایک قسم ہے زمانے کی، اسی لیے واو کو ذکر فرمایا۔ تو اب اس کا مطلب وہی ہے جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں بھی اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں قسم اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز دوسرے کے مقابلے میں اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، شہر مدینہ کی۔ اب باقی بھی شہر ہے لیکن قسم شہر جس کی شہر کی کھائی جا رہی وہ شہر علیحدہ ہے۔ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چہرے کی، قسم ہے چاش کے وقت کی، واللیل، قسم ہے زلفوں کی۔ تو اس سے مراد یہ جو قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں اور جن جن مواقع پر اللہ رب العالمین قسم اٹھا کے ارشاد فرما رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ چیز اللہ کی نظر میں دیگر کے مقابلے میں کیا ہے؟ اہمیت کی حامل بھی ہے۔ اور چونکہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تو اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ قسم جو اٹھائی جا رہی ہے تم بھی ان چیزوں کو دوسرے کے مقابلے میں کیا سمجھو؟ اہم سمجھو، اہمیت دو۔ اس لیے فرمایا کہ والعصر، یہاں قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اچھا پہلا معنی کہ عصر کا کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد نماز عصر ہے، نماز عصر مراد ہے۔
اب یہاں 5 وقت کی نماز کا جو ہے وہ پہلے ہی ذکر کیا گیا ہے کہ نماز ہر حال میں ادا کرنی ہی کرنی ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی والصلاۃ الوسطی اور کس کی. اب یہاں پر درمیانی نماز کو علیحدہ سے ذکر فرمایا, باقی نمازوں کا بھی ذکر ہوا لیکن یوں کہہ کر تو نہیں فرمایا کہ فجر کی حفاظت کرو, ظہر کی حفاظت کرو, پھر عصر کی حفاظت کرو, مغرب عشاء, ایسا نہیں, بلکہ فرمایا سب نمازوں کی حفاظت کرو اور کس کی کرو. علیحدہ سے ذکر فرما دیا کہ درمیانی جو نماز ہے نا اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو درمیانی نماز ہے یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یہ نہیں کہ باقی نمازیں چھوڑ دو, یہ ذکر کہیں نہیں قرآن میں فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ درمیانی نماز کی حفاظت کا ذکر فرمایا باقی نمازوں کو چھوڑنے کا ذکر فرمایا, ایسا کہیں بھی نہیں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. اسی لیے تو کریم آقا علیہ السلام نے جب 5 نمازوں کی بات ہے تو حضور کیا فرماتے قرۃ عینی بالصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا فجر ٹھنڈک ہے, عصر ٹھنڈک نہیں ہے, مغرب ٹھنڈک ہے, عشاء ٹھنڈک نہیں ہے. فرمایا ساری نماز جو بھی نماز ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ یہاں سے مراد کیا ہے. اور نماز کی جہاں تک بات آئی, 5 نمازوں کی بات آئی تو حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ذکر فرمائے کہ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں ایک نہر گزر رہی ہو, اگر تمہارے گھر میں ایک نہر گزر رہی ہو اور تم اس میں 5 مرتبہ غوطہ گر ہو جاؤ, اس سے نہاؤ, تو کیا تمہارے اوپر کچھ باقی رہے گا؟ کیا تمہارے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو حضور نے پھر کتنی پیاری مثال, حضور نے فرمایا سنو کہ جب 5 مرتبہ جو نہر میں غوطہ گر ہو جائے اس سے اللہ رب العالمین اس کے جسم پر کچھ باقی نہیں رکھتا. فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے جو صبح سے لے کر شام تک 5 نمازیں ادا کرتا ہے, وہ رحمت کی اس نہر میں غوطہ گر ہو جاتا ہے. فرمایا اس کا جسم ہی نہیں بلکہ اس کا بدن بھی اور اس کی روح بھی پاک ہو جاتے اور گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے. اب وہاں فرمایا نماز کی اہمیت کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا, اس لیے ہر نماز کی علیحدہ علیحدہ فضیلت ذکر فرمائی ہے. لیکن جہاں پر اصل کی بات آئی تو فرمایا درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اچھا, اس پر بھی بہت علماء نے کلام کیا لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اس کو مختصر کرتا ہوں. فرمایا کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اب پتہ یہ چلا کہ نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے اہمیت بتا دی, باقی نمازیں بھی ادا کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت بھی کرو. اس لیے کہ یہ جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ دن گزر رہا ہوتا ہے اور رات شامل ہو رہی, رات آ رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اس نماز کی زیادہ اہمیت دی گئی کہ اس کو درمیان میں رکھا, اسی لیے اس کو عصر کہا. اور جب اس کو حفاظت کے لیے کہا گیا تو فرمایا اب اس نماز کا اللہ رب العالمین اس نماز کی قسم اٹھا رہا ہے. والعصر فرمایا قسم ہے کس کی؟ نماز عصر کی. ایک معنی یہ مراد ہے. دوسرا معنی اس سے مراد جو لیا اس کو مختصر ذکر کرتا ہوں, اس سے مراد وقت عصر ہے, یعنی کہ وقت عصر کا وقت داخل ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی قسم اٹھا لی. پہلے نماز کے وقت نماز کی قسم اٹھائی, اور دوسرا معنی اس سے علماء نے لیا مفسرین نے کیا, وقت عصر. یہاں فرماتے ہیں کہ جب انسان کو, بس ایک بات ذکر کرتا ہوں اس میں وقت ہو رہا ہے, جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے. کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ قبر میں کسی کو بٹھا کر آئے؟ لٹا کر ہی آتے ہیں نا, ایسا ہی ہے نا, ہم تو ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے, لٹا کر ہی آتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ مومن کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور جب سب چلے جاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں سوال و جواب کرنے. جب فرشتے آ جاتے ہیں تو اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں, فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. اب حدیث مبارکہ سنے اور دیکھیں کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں. فرمایا جب اس مردے کو فرشتے بٹھا دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, جس کی عادت ہوتی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ وقت عصر ہے اور ابھی تھوڑی دیر بعد یہ وقت گزر جائے گا.
جس کو بھی جس وقت بھی دفنایا جائے، لیکن جب فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں اور فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو بس وہ یہی خیال کر رہا ہوتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ دن گزر رہا ہے، یعنی عصر کا وقت جا رہا ہے اور مغرب کا وقت آ رہا ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، بس وہ یہ خیال کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو اپنی عادت بنا لیتا ہے، نماز کی عادت بنا لی جس نے، تو پھر وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں وقت جا رہا ہے، مجھے عصر کی نماز تو پڑھنے دو۔ بولیں ذرا سبحان اللہ، اتنی آہستہ بولیں گے اور اس کو سننے کے بعد عادت بنا لیں، اور جب قبر میں ہم پہنچے اور فرشتے آ کر اٹھائیں تو پھر ہماری زبان سے بھی اختیار نکل پڑے۔ فرشتوں سے کیا کہتا ہے وہ شخص؟ وہ کہتا ہے کہ فرشتوں اب تم نے مجھے بٹھائی دیا، مجھے لگتا یہ ہے کہ وقت جا رہا ہے، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ بس فرشتے رک جاتے ہیں۔ فرشتے پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جو سوال ہم پوچھنے آئے تھے وہی تو کر رہا ہے یہ۔ وہ سوال ہم پوچھنے آئے تھے، سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ فرمایا نماز کے بارے میں ہوگا۔ فرمایا جب نماز کے بارے میں جب وہ خود ہی عمل کر رہا ہے تو پھر سوال چھوڑ دو۔ فرمایا بس یہی ذریعہ، یہی لمحہ اس کی نجات کا باعث بن جائے گا، اسی لیے نماز کی عادت ڈالی جائے۔ اور فرمایا ظاہری سی بات ہے، کون سی نماز؟ فرمایا درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ ویسے تو اس پر بہت سارا کلام علماء نے کیا، لیکن میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں کہ اس سے دوسرا معنی کیا مراد ہے؟ وقت عصر مراد ہے۔ اور جب بندہ مومن کو قبر میں ڈال دیا جائے تو وہ یہ خیال کرتے کرتے اٹھے گا کہ وہ کون سا وقت ہے؟ وقت عصر جا رہا ہے۔ تیسرا معنی با اہم معنی، تیسرا معنی جو حقیقی معنی میں عام طور پر ہم سنتے اور پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہاں اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے زمانے کی، اور فرمایا کہ زمانہ مراد کیا گیا ہے۔ پہلا معنی کیا تھا؟ نماز عصر، دوسرا معنی وقت عصر، اور تیسرا معنی زمانہ۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور یہاں پر حدیث مبارکہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو گالی نہ دو۔ تو حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہے کہ حضور کی بات، حضور کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا اے محبوب میرے بندے تیرے رب کو گالی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے عرض کی کہ مالک وہ تجھے گالی کیوں کر دیں گے، کیسے دیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ زمانے کو برا کہتے ہیں، زمانے کا قصور نہیں ہے، فرمایا لوگوں کا قصور ہے۔ فرمایا زمانہ تو وہی ہے، فرمایا اس لیے زمانے کو گالی نہ دو۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جب کبھی کوئی بندہ کوئی گاڑی خریدتا ہے، کوئی جانور خریدتا ہے، کوئی ضرورت کی چیز خرید لیتا ہے، دکان خرید لیتا ہے، مکان خرید لیتا ہے، یا بچی کی شادی کر دیتا ہے، یا کسی کاروبار میں پیسہ لگا دیتا ہے، الغرض دنیا کا کوئی بھی کام کوئی بندہ کر رہا ہو اور وہ کام اس کے مخالف ہو جائے، یعنی کہ وہ کام اس کو موافق نہ آئے۔ کاروبار کیا تھا، اس میں لاس ہو گیا، بچی کی شادی کی تھی وہ صحیح نبھا نہیں سکی، اس کی نبھ نہیں سکی ہے، اسی طرح مکان لیا تھا وہ راس نہیں آیا، گاڑی لی تھی خراب ہو گئی، جانور بھینس پالی تھی وہ مر گئی۔ اب یہ بندہ بے اختیار اگر زبان سے یہ نکال دے، کیا نکالے کہ وہ کتنا برا لمحہ تھا جب میں نے یہ خریدا تھا، فرمایا یہ زمانے کو گالی دینا۔ اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی، اور ہم کیا کہتے ہیں فلو میں کہہ جاتے ہیں نا ایسا کہ یار کتنا برا وقت تھا جب میں نے اس وقت اپنی بچی کا رشتہ اس سے کیا تھا۔ وقت کو برا مت کہیں، تو حضور نے فرمایا وقت کو گالی، زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ زمانہ وہی ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ زمانہ ہے کیا؟ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہماری طبیعت کے مطابق ہو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا، اور طبیعت کے مطابق چیز نہیں ہوتی۔ ہم نے تو خوبصورت گاڑی خریدی تھی، پیسہ بھی لگایا تھا، دکان ہم نے کھولی، بہت مال ڈالا اس کے اندر، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی حکمت تھی، مصلحت تھی کہ وہ راس نہیں آئی۔ تو اب یہاں پر ہم یوں نہ کہیں گے کہ وہ کون سا برا دن تھا کہ ہم نے اس دکان کو ڈالا، وہ کون سی گھڑی تھی کہ ہم نے یہ گاڑی خریدی، وہ کون سا دن تھا کہ ہم نے یہاں اس شخص سے وہ رشتہ کر دیا۔ فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب بھی کوئی کسی بندے کے خلاف بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانے کو برا کہہ رہا ہے۔ وہ کس کو برا کہہ رہا ہوتا ہے؟ زمانے کو۔ فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ فرمایا زمانہ تو میں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے زمانہ میں ہوں، سارا زمانہ کیا ہے؟
میں ہوں، زمانہ برا نہیں، فرمایا لوگ برے ہیں۔ اور آگے بہت پیاری بات فرمائے، فرماتے ہیں کہ اس میں زمانے کا قصور نہیں، اس میں لوگوں کا قصور ہے۔ فرمایا زمانہ ہے کس چیز کا نام، سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا سورج نکلا سورج غروب ہوا، سورج نکلا سورج غروب ہوا، جب سے کائنات بنی ہے یہی نظام چلتا ہے، سورج نکل رہا ہے غروب ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے غروب ہو رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جائے تب بھی سورج نکل رہا تھا، غروب ہو رہا تھا، 10 سال پہلے چلے جائے تب بھی، اسی طرح ہزاروں سال پہلے چلے جائے جب سے کائنات بنی ہے سورج نکلا غروب ہو گیا۔ فرمایا زمانہ اسی کا تو نام ہے۔ فرمایا اس کو برا نہ کہو، فرمایا جو لوگ اس میں آتے رہے، اور اگر تم سے یہی بات کی جائے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کتنی پیاری بات فرمائی، تم اس زمانے کو برا کہتے ہو۔ فرمایا زمانہ تو وہ بھی تھا، اس زمانے کو بھی دیکھو، سورج نکلتا تھا غروب ہو جاتا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، فرمایا علی بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور اگر اس سے بھی پہلے کی بات کی جائے تو پھر وہ زمانہ میرے حضور کا بھی تو تھا۔ تو اب کیا فرماتے ہیں، فرمایا پھر اگر وہ زمانہ حضور کا تھا تو پھر یہ زمانہ حضور کا نہیں ہے، تو فرمایا یہ زمانہ بھی حضور کا ہے۔ اس لیے فرمایا زمانے کو گالی مت دو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، زمانہ تو ایسے ہی چل رہا ہے، لوگ بدل گئے، لوگوں کے مزاج بدل گئے، لوگ دھوکہ دینے لگ گئے ہیں، لوگ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں۔ پہلے سچائی ہوا کرتی تھی، آج دھوکہ دہی زیادہ ہے۔ پہلے لوگوں کے مزاج مل جایا کرتے تھے، لیکن آج اگینسٹ ہے لوگوں کو۔ پہلے کیا تھا، لوگ ہر کسی پر اعتماد کرتے تھے، لیکن آج اعتماد اٹھ گیا۔ فرمایا سورج ویسے ہی نکل رہا ہے، ویسے ہی غروب ہو رہا ہے، بس لوگ بدل گئے۔ فرمایا زمانہ برا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں جو ہے نا اکثر کیا کہتی ہیں، اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بچہ اگر شرارت کرے نا تو کیا کہتی ہیں، کہہ دیتی ہے نا کہ وہ کون سی گھڑی تھی جس وقت تو پیدا ہوا، اس کا مطلب وہ زمانے کو برا کہہ رہی ہے۔ فرمایا نہیں، زمانہ اللہ کے محبوب نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو۔ اور پھر یہاں تو مفسرین نے اور اگر اس سے بھی اور آپ کے چہرے پر میں خوشی ڈال دوں تو اس سے بھی اگلی بات کیا فرماتے ہیں، یہ تو عام زمانے کی بات تھی، ہر زمانہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو برا نہ کہا جائے۔ فرمایا تو پھر سارا زمانہ جب سب زمانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر اللہ رب العالمین قسم کیوں اٹھا رہا ہے، تو مفسرین اس پر پھر فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا والعصر، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا قسم ہے زمانے کی، تو اب اگر یہ جملہ میں آپ کی طرف دے دوں آپ کو تو آپ سمجھیں گے کہ قسم اللہ اسی لیے زمانے کی اٹھا رہا۔ فرمایا کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے، فرمایا سب زمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا نہیں، اب اس سے مراد وہ زمانہ ہے جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے۔ اب میرے آقا کریم بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عام زمانہ تھا اور جس میں حضور کی جلوہ گری ہوئی وہ خاص زمانہ ہو گیا، اس لیے اللہ رب العالمین قسم اٹھا رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے اس لمیٹڈ وقت کو کیا کر دیا، خاص فرما دیا، زمانے کو خاص فرما دیا۔ ایک چیز ذکر کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے جب سب چھوڑ جائیں گے، فرماتے جب اچھا وہ زمانہ تھا تو پھر کیا اب حضور کا زمانہ نہیں ہے؟ بولیں ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ بولے، ہر زمانہ میرے، اور زور سے بولے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے اور لوگ ہمیں قبر میں دفنا دیں گے، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں رکتا، کوئی رکتا ہے، کوئی بھی نہیں رکتا، سب چلے جاتے ہیں۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو قبر میں حضور تشریف لے آتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں بھی یہ زمانہ بھی حضور کا ہے، فرمایا حضور قبر میں تشریف لائیں گے وہ زمانہ بھی حضور کا ہے، اور فرمایا میدان محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، اس وقت میرے حضور کے لب پر ہوگا انا رہا۔ فرمایا وہ زمانہ بھی اللہ کے محبوب کا ہوگا، اور فرمایا وہ زمانہ، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا میدان محشر کا زمانہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، وہ زمانہ بھی حضور کا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا پھر جب حساب و کتاب ہو جائے گا
اور گناہگاروں کو، کافروں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، مومنین کو جنت دے دی جائے گی۔ فرمایا جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جنت کا زمانہ بھی میرے حضور کا ہے۔ پھر فرمایا ہر زمانہ میرے حضور کا، اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ابھی پوری سورت